الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی، سورۃ الحجرات کی آیات پر کئی جمعوں سے گفتگو ہو رہی ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے احکامات عطا فرمائے ہیں کہ اگر ہمارا معاشرہ اس پر عمل کر لے تو ہمارا معاشرہ ایسا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جائے کہ کوئی دو آدمیوں کے اندر جھگڑا نہ ہو. اس پوری سورت کا حاصل یہی ہے کہ جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں کیا. اسی لیے اس سے پہلے یہ بات آ چکی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے معاملہ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے یہ میرا بھائی ہے. بھائی ہونے کے ناطے جب معاملہ ہوگا جھگڑا نہیں ہوگا. اگر جھگڑا ہو جائے تو پھر اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ ان کے درمیان جھگڑے کو حل کروائیں اور صلح کرائیں. اس پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں. اب یہ دوسرا رکوع ہے. اس رکوع کے اندر تمام وہ باتیں بیان فرمائی گئیں جو جھگڑے کی بنیاد ہے، جو آپس میں رنجش کی بنیاد ہے، جس سے انسان کے دل خراب ہو جاتا ہے. ان تمام چیزوں سے منع فرمایا گیا کہ یہ تمام کام نہ کرو. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی زندگی سے ان کو نکال دیں اگر ہماری زندگی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. سب ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا اور ان کو اس طرف متوجہ کیا گیا کہ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم. کوئی مرد کسی مرد سے مذاق نہ کرے، مذاق نہ اڑائے. کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تمہارے سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جو عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ دوسری عورتیں ان سے بہتر ہوں. یہاں بڑے اہم ایک اصول اور قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا گیا جو ہمیں سمجھنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا. دونوں میں فرق ہے.
وہ انشاءاللہ عرض کر دوں گا. یہ جو مذاق اڑانا ہے اس کی وجہ سے دوسرے آدمی کے دل میں رنجش پیدا ہوتی ہے, جھگڑا شروع ہوتا ہے. مذاق اڑانا کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی آدمی کا اس طرح تمسخر, اس طرح اس کا ذکر کیا جائے جس سے وہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے, لوگوں کے سامنے اس کی عزت پامال ہو جائے. اس کو کہتے ہیں مذاق اڑانا. اس طرح اس کے ساتھ بات کی جائے. یہ عام معاشرے کے اندر بہت ہے. 4 آدمی 6 بندے بیٹھے 8 بندے بیٹھے, کسی ایک کو پکڑ لیں گے اور اس کا اس انداز میں ذکر کریں گے کہ وہ بیچارہ سب کے سامنے ذلیل ہو جائے. یہ مذاق اڑانا ہے, اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ مذاق مت اڑاؤ. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہو. مذاق اڑا کیوں رہے ہو اس کا؟ عورت کو بھی سوچنا ہے کہ میں جس عورت کا مذاق اڑا رہی ہوں ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مجھ سے بہتر ہو. کیونکہ مذاق اڑانے کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں, 2 بنیاد ہے اس کے پیچھے. کسی بھی انسان کا مذاق اڑانا, اس کی بنیاد پیچھے 2 ہے. نمبر 1, اپنے آپ کو افضل سمجھنا کہ میں افضل ہوں, میں دولت مند ہوں, میں علم والا ہوں, میں نمازی پرہیزگار ہوں, میرے پاس منصب ہے, میرے پاس رتبہ ہے. یہ بندہ, اس کے پاس پیسہ نہیں, یہ غریب ہے, یہ حقیر ہے. میں علم والا ہوں, یہ جاہل ہے. میں نمازی ہوں, میں روزے دار ہوں, میں صف اول کا اہتمام کرنے والا ہوں, یہ بے نمازی ہے. یہ دل میں آیا, اس کی وجہ سے دوسرے کی تذلیل کی جاتی ہے. معاشرے کے اندر عام ہو چکی یہ بات ہمارے اندر, دوسرے کی تذلیل کرنا. کہیں بھی بیٹھے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جا رہا. آپس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, گھروں میں بھی اور باہر بھی. گھروں میں بھی کہ گھر کے اندر اگر ایک بھائی بچوں میں سے کوئی بچہ کمزور ہے, فطرتاً کمزور ہے, یا ویسے وہ سست ہے, بس صبح سے شام تک اسی کو پکڑ رکھا ہے سب نے. کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا, نہ ماں نہ باپ نہ بھائی. اسی کو ذلیل کیا جا رہا ہے, اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور مذاق اڑانا سخت گناہ ہے, جس کے بارے میں آگے ارشاد فرما دیا جائے گا کہ جس آدمی نے یہ کام کیا اور توبہ نہ کی یہ ظالم انسان ہے. یہ پوری تفصیل ہے آگے اس کی, یہ ظالم ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو تو افضل سمجھا, دوسرے کو حقیر سمجھا. بھئی انسان کیا سمجھتا ہے کہ میرے پاس کون سا ہنر آ گیا کہ جس کے اوپر وہ اترا رہا ہے, جس کے اوپر وہ فخر کر رہا ہے کہ میرے پاس دولت ہے. اس دولت کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو فخر کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں, لہذا میں جس طرح چاہوں اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دوں. دولت آج ہے, کل ہاتھ میں نہیں ہوگی, اور دولت تو رب تعالیٰ کی نعمت ہے. کتنے ایسے لوگ آج ہمارے سامنے بھی ہیں, کتنے ایسے لوگ جو پہلے دولت مند تھے, آج ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, آج ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, آج وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. اللہ ایسی حالت سے سب کی حفاظت فرمائے. دولت کیا کرتی؟ آنی جانی چیز ہے. دولت کیا کریں گے؟ صحت مند ہے تو صحت کون سی اپنی خود لی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس صحت پر اتراتا کیوں ہے؟ جوان ہے, کڑیل جوان ہے, صحت ملی ہوئی ہے, طاقتور ہے, اس پر اتراتا کیوں ہے؟ یہ تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے, اور آج ہے کل یہ ہاتھ سے چلی جائے گی. اترانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم. حضرت کا تعلق حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. یہ حضرت کے شیخ اور پیر و مرشد تھے. تو فرمایا کہ حضرت تشریف فرما تھے تو کچھ لکھا, لکھنے کے بعد نیچے دستخط کرنے لگے تو قلم رک گیا. فرمایا دیکھو یہ حالت ہے انسان کی کہ میں دستخط کرتا ہوں لیکن آج میں بھول گیا کہ میں اپنے دستخط کیسے کروں. یہ ہمارے ساتھ بھی پیش آتا ہے بہت مرتبہ. کبھی ایسا ہوتا ہے دستخط کرنے کا موقع آتا ہے تو ہاتھ رک جاتا ہے, میں کیسے دستخط کیا کرتا تھا, دستخط نہیں ہو رہا ہے. یا کوئی بھی اپنا نام لکھنا کبھی سیدھا نہیں آتا. تو فرمایا اللہ دکھاتے ہیں کہ تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے, یہ تو سب میری عطا ہے, اگر میں بھلوا دوں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. دکھاتے ہیں انسان کو کہ تمہاری کوئی صلاحیت نہیں, اتنا کس چیز پر رہے ہو, یہ تو ہماری عطا ہے, ہم نے تمہیں دی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرما دے نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے, کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے.
اس لیے اس بات کے اوپر یہ ذہن میں رکھنا میں دولت مند ہوں، یہ غریب ہے، تو دولت کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ غریب ہے اس لیے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس لیے اس کی حقارت کی جا رہی ہے، اس لیے اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ غریب ہونے کے ناطے اس کو ذلیل کر دیا جائے. حالانکہ غریبوں کے بارے میں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. ان کو حساب کتاب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی کے پاس اگر پیسہ کم ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا مانگو جو حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ اللہ اتنا عطا فرما دے کہ جس پر قناعت ہو جائے کہ گھر کا خرچہ آسانی سے چلتا رہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. بہت زیادہ مال آ جائے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے انسان کا، ویسے ہی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوا تو اپنے دماغ کو سنبھال لیں، ورنہ یہ خراب کر دیتا ہے انسان کو. تو 500 سال پہلے جنت میں جا رہے ہیں. امیر اپنا حساب دیتے ہیں، پیسوں کا حساب دینا ہے انہوں نے کہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، کیا کیا کیا، ان کا حساب دینا پڑے گا. اور ہمیں کیا معلوم کہ وہ غریب اللہ کے ہاں بہتر ہو، ہماری پکڑ ہو جائے. سب سے بہترین بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے، ہم میں سے ہر آدمی کو ہمارے اکابر نے الحمدللہ سمجھائی یہ بات، ذہن میں ڈالی یہ بات اور بتلائی کہ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے افضل مت سمجھو. ہم میں سے ہر ساتھی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرا آدمی مجھ سے بہتر ہے. نہ جانے اس کا کسی عمل پر اللہ کام بنا دے اور میری پکڑ ہو جائے، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے، ابھی کا اعتبار نہیں ہے. بڑی ایک عجیب حدیث ہے، ڈرا دینے والی حدیث ہے، اور انسان کا بالکل سن کر انسان کے دل کے اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی اتنے نیک عمل کرتا ہے کہ جنت میں اور اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے. جنت میں اور اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا، بس اب اس نے جنت میں داخل ہونا ہے. فرمایا اس کی کایا پلٹتی ہے اور ایسے عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. الامان والحفیظ، اللہ محفوظ رکھے. اور ایک آدمی ساری زندگی اس نے ایسے اعمال کیے کہ یہ جہنم میں پہنچ چکا تھا، جہنم کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن مرنے سے پہلے اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی. توبہ کر کے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آیا. فرمایا یہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اب کون اپنے اوپر ہی ترائے گا؟ کیا پتا خاتمہ کس پر ہو؟ خاتمے کا کسی کو نہیں پتا. اس لیے نہ جانے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آگے بڑھ جائے، اور ہمیں کیا معلوم. وہ بہت سارے جاہل، جن کو ہم جاہل کہتے ہیں، وہ علماء سے آگے بڑھ جائیں گے. یہ نہیں کہ علم ہونے کی وجہ سے آگے بڑھ گیا. بہت سارے غریب دولت مندوں سے آگے بڑھ جائیں گے. بہت سارے وہ لوگ جن کو ہم کچھ سمجھتے نہیں، محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے وہ لوگ پراگندہ بال ہیں ان کے، یعنی سر کے بال مٹی سے ہٹے ہوئے ہیں، کپڑے بھی ان کے صاف ستھرے نہیں ہیں، فقیر ہے، غریب ہے، لوگ ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. اگر وہ کسی کے ہاتھ چلے جائیں ان کو دروازوں سے دھکا دے دیا جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ مانگنے گئے تھے، اس لیے کہ دنیا کے نزدیک ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اللہ کے ہاں ان کی اتنی اہمیت ہے، اگر وہ قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. اللہ ایسی لاج رکھتے ہیں. قسم کھا لی کہ آج بارش ہوگی، اللہ بارش کروا دیں گے. قسم کھا لی یہ کام ایسا ہوگا، اللہ ویسا ہی کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ سے اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو کیا پتا ہم جس غریب کو اپنے ہاتھوں سے لے رہے ہیں اور اپنی زبان سے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ اللہ کے یہاں کیا رتبہ رکھتا ہے، اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہو جائے، وہ نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے. ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ تشریف لے کر جا رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ جہاں دنیا کے اندر نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں تو کچھ برا چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، جملے کسنے والے بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ پر موجود ہے. ایسے انبیاء علیہم السلام کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو ان کے پیچھے چلنے والوں کو کیسے چھوڑیں گے. تو تشریف لے کر جا رہے تھے تو کسی آدمی نے ان کو رستے میں چلتے ہوئے مذاقن استہزان جملہ کہا جاتا ہے، عام طور پر لوگ بہت بولتے ہیں، آج کل بھی ہے، جس کی داڑھی دیکھی پیچھے جملہ کس دیا، تو کہا کہ تم سے تو کتا بہتر ہے، تم کتے سے بدتر ہو. تو ان بزرگوں نے ناپسند نہیں کیا، ان کے ساتھ چلنے والوں نے کہا حضرت اس نے آپ کی شان میں کیا کہہ دیا. فرمایا کہ اس نے جو کہا ٹھیک کہا، مجھے معلوم نہیں کہ میں کتے سے افضل ہوں یا کتا مجھ سے افضل ہے، اس لیے کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اور میں جنت میں داخل ہو گیا تو میں کتے سے بہتر ہوں. اگر خدا نہ خواستہ میرا خاتمہ اچھا نہ ہوا اور میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو کتا مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ آخرت میں اس سے حساب و کتاب نہیں ہونا. جس انسان کی یہ کیفیت ہوگی تو پھر کبھی بھی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا.
اپنے آپ کو یہ سوچنا چاہیے، یہ تو ذہن میں رکھے انسان، نہ جانے آگے والے کی کیا اہمیت ہے۔ عورت کو عورتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کتنے ایسے جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن ان کے دل میں ایمانی کیفیت وہ ہوتی ہے جو ان کو کہیں سے کہیں تک اڑا کر پہنچا دیتی، کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتی۔ دل اگر کسی کا صاف ہے، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے قریب حضرات صحابہ اکرام تشریف فرمائے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے؟ عرض کیا جی۔ فرمایا جو ابھی صاحب مسجد میں داخل ہوں گے یہ جنتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک صحابی اندر داخل ہوئے، آئے اور آ کر بیٹھ گئے، اپنی عبادت کی چلے گئے، جو بھی ترتیب تھی ان کی، نماز پڑھی چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ تشریف فرما دے، پھر کہا کسی نے دیکھنا ہے جنتی آدمی؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا جو ابھی صاحب آئیں گے وہ جنتی ہیں۔ تو وہی جو کل آئے تھے وہی صحابی آج پھر آئے۔ تیسرے دن پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی جو مسجد کے اندر آئیں گے وہ جنتی ہیں، دیکھا تو وہی صحابی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو موقع ہاتھ میں آ جائے کہیں نیکی کمانے کا تو جانے نہیں دیتے۔ دل میں خیال ہوا کہ یہ جنتی ہیں، آخر ان کا کون سا عمل ہے کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکل رہا ہے کہ اس کو دیکھو یہ جنتی آدمی ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ اور خود حضرات صحابہ کرام کا درجہ کیا بلند ہے، کتنا بڑا ہے۔ آج ہمیں کوئی کہے تو ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن یہ تو وہ تھے کہ پکڑنے والے کہ دیکھیں کون سا یہ عمل کرتا ہے جس کی بنیاد پر ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنت کی بشارت دی، ہم بھی وہ عمل کریں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے وہ عمل کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میں نے دل میں تہیہ کر لیا میں ان کے ساتھ گھر میں جا کر رہوں گا اور دیکھوں گا یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت عطا فرمائی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب وہ گھر جانے لگے میں بھی ساتھ ساتھ چل دیا۔ تو میں نے ان کو جا کر کہا کہ میرا کچھ گھر میں رہنے کا ارادہ نہیں، گھر میں کچھ جھگڑا وگڑا ہو گیا، میں آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں 2-3 رات، اگر آپ اجازت دیں تو ہماری اجازت ہے، رہو میرے ساتھ۔ رہ گئے۔ کہتے میں نے ان کے دن رات دیکھے کہ دن رات کیسے یہ اپنے زندگی گزارتے۔ راتوں کو میں نے دیکھا کہ شاید بہت زیادہ نفلیں پڑھتے ہوں، رات ساری اللہ کے سامنے ہو، ایسا نہیں، رات کو وہ اپنے معمول کے مطابق سوئے، آخر رات میں اٹھے، تہجد پڑھی جس طرح باقی سب پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی زندگی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کوئی مجھے عمل ایسا نظر نہیں آیا کہ جس سے مجھے لگے کہ اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ پھر دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، 3 دن جب گزر گئے تو میں اب جانے لگا، تو میں نے اجازت لی، تو میں نے کہا میرا کسی سے جھگڑا وگڑا نہیں ہوا تھا، میں صرف آپ کے ہاں اس لیے رہا کہ آپ 3 دن تک مسجد میں آئے، آپ کے آنے سے پہلے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہے وہ ان صاحب کو دیکھے، آپ کی طرف اشارہ کیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کو بشارت عطا فرمائی، مجھے تو آپ کا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا۔ تو فرمایا ہاں بچے میرا عمل تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو کہتے میں نکلنے لگا تو روکا مجھے، کہا ہاں ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں بغض اور حسد نہیں رکھتا، میرا دل ہمیشہ صاف رہتا ہے، اگر کسی کو اللہ کوئی خوشی عطا کرے تو میرے دل میں حسد بغض کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، میرا دل ہر مسلمان کے بارے میں صاف ہے۔ فرمایا یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے حضور نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ اس صورت کا حاصل ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا اگر آج ہم اپنے دلوں میں یہ بات پیدا کر لیں، ہر جو بندہ مجھ سے ملنے والا ہے، میرے ساتھ رہنے والا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ظاہر نہ دیکھا جائے، نہ جانے اللہ کے ہاں اس کا کیا درجہ ہو، مجھے معلوم نہیں، میں کیوں اس کا مذاق اڑاؤں، کیا پتا کس کا کیا درجہ ہے، کس کا کیا اعتبار ہے، کوئی پتا نہیں، اور کون سا بندہ کہاں تک پہنچ جائے کوئی پتا نہیں، اللہ کے ہاں کس کا کیا درجہ رکھا ہوا ہے ہمیں پتا نہیں۔ خاتمہ تو ایمان پر ہوگا اور اعمال پر ہوگا تو کامیابی ہے، اگر خاتمہ ایمان اور اعمال پر نہیں ہے تو پھر تو آگے اس کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے جو جناب نبی جو قرآن کریم میں بتائی گئی کہ تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، یہ والی جو بات ہمارے دلوں میں اتر گئی، ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی تو انشاءاللہ گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج یہ بہت ہے،
ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. انسان کا دل کرتا ہے, کبھی دیکھا نا کوئی آدمی کسی کو اچھال رہا ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے میں بھی 2-4 باتیں لگاؤں. نہیں, وہاں اپنی زبان کو روکنا ہے. نہ جانے یہ جس کی جو ہے وہ تذلیل کی جا رہی ہے, جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, جس کا اس انداز میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ وہ بیچارہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے, اس کی توہین ہو رہی ہے, تو پھر نہ جانے اس کا اللہ کے یہاں کیا درجہ ہو, میں پتہ نہیں کہاں رہ جاؤں اور یہ اللہ کے یہاں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے. اس لیے ہمیشہ اپنے اندر یہ چیز رکھنی چاہیے. اور عورتوں کے لیے بھی, اور عرض کیا میں نے شروع میں, ایک ہوتا ہے مذاق کرنا, ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا. تو مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے, اور مذاق کرنے کے اندر کسی کا مذاق اڑایا نہیں جاتا, کسی کو ذلیل نہیں کیا جاتا, کسی کو حقیر نہیں سمجھا جاتا. وہ ہوتا ہے بھائی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں, بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں, یا دوست بیٹھے ہوئے ہیں, آپس میں بہت دل لگی ہے آپس میں, تو کوئی ایسی بات کر لی جس سے سب کا چہرے پر ہنسی آ گئی, مسکراہٹ آ گئی اور دل میں خوشی آ گئی, تو یہ مذاق کرنا یہ جائز ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. آج یہ بھی ایک مصیبت ہے, سمجھتے ہیں کہ جب نیک انسان بننا شروع ہو جائے نا تو اس کو مسکرانا نہیں چاہیے, بس منہ پر 12 بجا کے رکھے تو بڑا نیک آدمی ہے. جس کو دیکھو نا بس اس کے منہ پر 12 بجے ہوئے, اس نے کوئی ہنس کے بات ہی نہیں کرنی, وہ سمجھ رہا میں بڑا اخلاق والا, کوئی اخلاق والا نہیں. یاد رکھے, محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر مسکراہٹ رہا کرتی تھی, مسکراہٹ رہا کرتی تھی. ہم سمجھے ہم بڑا عبادت گزار ہو گیا, میں بڑی نیکی کر کے آیا, یہ جو دماغ میں فطور آتا ہے نا, وہ یہی یہ تکبر ہے جو بڑا ہوا خناس, میں بڑا عبادت گزار بن گیا, میں تو بڑا نمازی بن گیا, میں تہجد گزار بن گیا. بھی پڑھ لیا تو کون سا آپ نے تیر مار لیا, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے کرم نوازی فرمائی, مہربانی فرمائی کہ مجھ جیسے نالائق سے یہ عبادات کروا لی, میرا کیا کمال ہے. کمال تو سمجھنا ہی نہیں چاہیے اپنا. جب یہ نظر ہوگی تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہوگی, ورنہ دماغ میں جب خناس بھر جاتا ہے تو بات کرنے کا آپ دیکھیں گے ڈھنگ ہی بدل جاتا ہے انسان کا. اس سے اگر آپ ہنس کر بھی بات کریں گے تب بھی چہرے پر 12 بجے ہوئے, بھی کیا بات ہے آپ کو. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, ایک عورت آئی, بوڑھی عورت, آ کر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں چلی جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اب یہ ارشاد فرما دیا, یہ آپ کا بہت لطیف سا مذاق تھا. وہ عورت رونے لگی اور واپس ہونے لگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کو جا کر بتا دو کوئی بوڑھی عورت بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی, جوان ہو کر جنت میں جائے گی. یہ آپ کا مذاق تھا, یہ آپ نے لطیف مذاق فرمایا. ایک صحابی آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرورت ہے اونٹ کی, مجھے اونٹ عطا فرما دیجیے. تو فرمایا میں تو تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا, میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. عرض کیا اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا, میں تو اس لیے لے رہا ہوں, میں اس پر سوار ہوں, کوئی چیزیں اس پر لاد کر لے کے جاؤں گا, بچہ کیا کروں گا. تو فرمایا ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے, ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. لطیف مذاق فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں کہ نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ دل لگی فرمائی ہے, گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ دل لگی فرمائی ہے. ایسا نہیں کہ نہیں کی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہمارے سامنے. ایک اور صحابی ہیں جناب نبی کریم, وہ بہت ہی غریب صحابی تھی, دیہات سے آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت محبت فرماتے تھے. وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تو وہاں کھڑے تھے, آپ نے جا کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا, پیچھے سے جیسے جا کر کسی کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں, آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اور باندھ لیا, اور فرمایا کون مجھ سے اس غلام کو خریدے گا. پہلے تو وہ پریشان ہوئے, ایک اور نے جب پتا چلا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اپنا جسم اور حضور کے جسم سے ملا دیا کہ برکت حاصل. تو آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے اس غلام کو خریدے گا. تو عرض کیا کہ حضور اس کی تو کوئی قیمت نہیں, مجھے تو کوئی نہیں خریدے گا. فرمایا ہاں لوگوں کے ہاں تیری کوئی قیمت نہیں, لیکن اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی فرمائی ہے. یہ مذاق کرنا ہے, یہ بھی گھر والوں کا دل خوش کرنا, یہ بھی عبادت ہے. آج ہم اس کو ختم سمجھتے نہیں کہ یہ بھی کوئی عبادت ہے, جس کی وجہ پہلی ٹینشن ہے, پہلی ڈپریشن کے اندر ہے, پہلی بجلی کا بل آ رہا ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, ٹینشن میں رہتے ہیں, ڈپریشن میں, اور گھر میں جا کر بھی 12 بجے رہے, اور گھر میں جا کر بھی بیوی سے بھی بات نہیں, بچوں سے بھی بات نہیں, اماں ابا سے بھی بات نہیں, تو کیا کرے گا بھائی؟ چند دن میں تو بالکل پاگل ہو جائے گا. دماغ پر اتنا سوار کرو گے تو کچھ ہنسی مذاق کرنے کی اجازت ہے, لیکن یہ مذاق کرنا ہے, اڑانا نہیں ہے. یہ مذاق کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے, اڑانے کی بات الگ ہوتی ہے. اڑانے کے اندر آگے والے کی
تذلیل کی جاتی ہے، حقارت سمجھی جاتی ہے، اور جو کیا جاتا ہے اس میں کسی کی ذلت مقصود نہیں بلکہ سب کا دل خوش کرنا مقصود ہوتا ہے. سب کا دل خوش کر دیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو مذاق کرنا الگ چیز ہے، مذاق اڑانا اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن آج مذاق کیا نہیں جاتا، اڑایا جاتا ہے. زیادہ ہمارے ہاں یہ مصیبت ہے، زیادہ یہ مسئلہ ہے کہ کسی کو بھی پکڑ لیں، کسی کی کوئی بات ہاتھ میں آ گئی اس کو پکڑ لیا. کوئی بیچارہ گناہگار ہے، اس گناہگار کے ساتھ یہ معاملہ، اس کو ذلیل سمجھا جا رہا ہے. گناہگار کو بھی ذلیل سمجھنا جائز نہیں، حقیر سمجھنا جائز نہیں. گناہ سے نفرت واجب ہے، گناہ سے نفرت کرنا ضروری ہے، لیکن اس گناہگار سے نفرت کرنا حرام ہے. جائز نہیں اس سے نفرت کی جائے، بلکہ ترس کھایا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، یا اللہ اس کے دل میں آپ ہدایت عطا فرما دیجیے. کوئی نمازی ہے، وہ سمجھے میں نمازی ہوں، یہ بے نمازی ہے، میں گھر میں جاؤں میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، بے نمازی ہے، لہذا میرا درجہ بڑھا ہوا ہے، بچے نماز نہیں پڑھ رہے. نہیں، یہ نہیں سمجھنا. یہ سمجھا تو جو نماز اپنی پڑھ گیا ملے امیٹ ہو گیا، ختم ہو گئی اس کی کہانی. اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اس کو بھی نمازی بنا دیجئے. اپنے دل میں یہ بات لانی چاہیے. جب یہ کیفیت ہوگی تو کام بنے گا. آج ہمارے اخلاق خراب ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات اتنے دور تک چلے گئے. اخلاق وہ چیز ہے کہ جس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے اخلاق اچھے ہیں اس کا درجہ ایسا ہے، ایک وہ بندہ جو رات بھر اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے. کون ایسا بندہ ہوگا جو روزانہ روزہ رکھے، روزانہ رات بھر قیام کرے، اس کو جو درجہ اللہ عطا فرمائیں گے، فرمایا اچھے اخلاق والے کو اللہ یہ درجہ عطا فرماتے ہیں. آج اس کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ کسی کا مذاق نہ اڑائے. اور جب مذاق نہیں اڑایا جائے گا رنجشیں ہی پیدا نہیں ہوگی، آپس میں جھگڑا ہی پیدا نہیں ہوگا. جو قرآن اور حدیث کے اندر مطلوب ہے کہ امت میں جھگڑا پیدا نہ ہو، ان کے اندر آپس میں ایسی باتیں پیدا نہ ہو کہ جن کی وجہ سے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں، آپس کے اندر ان کی لڑائیاں شروع ہو جائیں. اس کو پسند نہیں کیا، اور یہ بنیاد ہے. یہ آج تو وہ ہمارے سامنے خاموش بیٹھا، لیکن اس کے دل کے اندر رنجش آ گئی، اب وہ تبدیل ہوتی رہے گی، حسد بنے گا، بغض بنے گا. اب اس کی وجہ سے وہ بدلہ لینے کے لیے ٹھانے گا کسی طرح اس سے میں بدلہ لوں، اس نے مجھے فلاں مقام پر ذلیل کیا تھا. کتنے ایسے لوگ ہیں. جائز نہیں، نہ بیوی کی، نہ بیوی کی حقارت کرتے. 10 گھر میں 10 عورتیں سامنے ہیں، وہاں بیوی کو ذلیل کر دیا سب کے سامنے. ٹھیک ہے اگر غلطی ہو گئی چپکے سے جا کر بھی تو کمرے میں سمجھایا جا سکتا ہے کہ نہیں سمجھایا جا سکتا. سب کے سامنے ذلیل کرنے کی عادت ہے، یہ عادت بنتی چلی جا رہی ہے اور ہم اس کو سمجھتے نہیں. ہر انسان کی عزت نفس ہے، حتیٰ کہ بچوں کی بھی عزت نفس ہے. بچوں کو بھی سب کے سامنے نہیں ڈانٹنا چاہیے. ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوگی، بچہ غلطی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. ہم جب چھوٹے تھے تو ہم کیا کرتے تھے، لیکن آج معاملہ یہی ہے، بچے نے غلطی کی وہیں سب کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا. نہیں، اس کی اجازت نہیں. بچہ ہے وہ بیٹا ہمارا بعد میں ہے، اللہ کا بندہ پہلے ہے. اس کی بھی عزت نفس ہے، اس کی حقارت کرنا اور اس کو ذلیل کرنا بھی جائز نہیں. اکیلے میں سمجھایا جائے، بچے کو پیار اور محبت سے سمجھایا جائے، یہ الگ چیز ہے، اس کو الگ لینا ہے. یہ وہ بنیادی بات ہے. میں وہی بات عرض کر رہا ہوں، دل میں آ جائے. یہ نہیں ہے میرا بیٹا ہے، میں تو بڑا اونچا ہوں، یہ بیٹا ہے لہذا یہ نیچا نہ. بچہ بھی پتہ نہیں نہ جانے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے، اللہ کیا اس کا رتبہ کیا ہو جائے، بیوی کا رتبہ کیا ہو جائے، والدین کا رتبہ کیا ہو جائے، اور وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے. ہر آدمی دوسرے کے بارے میں سمجھے کہ نہ جانے اللہ کے ہاں اس کا کیا رتبہ ہو اور میں کہاں رہ جاؤں اور یہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے. اپنی زندگی کے اندر یہ چیز لانا انتہائی ضروری ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو دل میں رکھوانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو. یہ تکبر سے بچانے کا ایک بڑا اہم چیز ہمیں نقطہ بیان کیا گیا کہ دنیا کے معاملے میں نیچے والے کی طرف دیکھو. جب دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھتے ہیں تب تکبر پیدا ہوتا ہے، تب گھمنڈ پیدا ہوگا. اور یہ تو اصل تو یہ ہے، کل قیامت کا دن پتہ چلنا ہے اللہ کے ہاں کہ وہاں کس کی عظمت ہے. وہاں جا کر ہر ایک کا پول کھلنا ہے کہ کون عظمت والا ہے اور کون ذلیل ہے. اللہ کے ہاں اس کا درجہ کیا ہے، نہ جانے کون سا درجہ ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگ کر گئے ہمیں سکھلانے کے لیے کہ یا اللہ میرا زندگی کا آخری عمل سب سے بہتر عمل ہو. میرا جب خاتمہ ہو، خاتمے میں میرا خاتمہ ایسا ہو، خیر عملی، سب سے بہترین عمل. اور جس دن میری آپ سے ملاقات ہو وہ دن میری زندگی کا سب سے بہتر دن ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر جا رہے ہیں. یہ جو دعا کروائی جاتی نا اور دعائیں کراتے، اصل دعا کرانے کی یہ ہے کہ اللہ میرا خاتمہ خیر پر فرما دے، جس کو کہتے ہیں خاتمہ بالخیر. حسن خاتمہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت. اصل اعتبار یہ ہے، یہ ابھی کا اعتبار نہیں ہے کہ ہم ابھی ہمارا ایک خاتمہ کس پر ہوگا.
ہاں یہ ہے. اب کوئی آدمی گھبرا جائے پتہ نہیں کیا ہوگا. جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے خیر کا ارادہ فرما دیا تو پھر اس کے لیے نیک عمل کرنا بھی آسان فرما دیا. جو بندہ اپنی زندگی میں نیک عمل کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ, اس کے دل میں تکبر نہیں ہے. یہ جو پھنستا ہے نا انسان, تکبر کی وجہ سے پھنستا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے 2-4 دن نماز پڑھی, اس کے بعد چھٹی ہو گئی سب کی, سمجھے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, میں تو یوں ہوں اور وہ ہوں, تکبر دکھایا. اللہ نے اپنی توفیق کھینچ لی اور کہا اب عمل کر کے دکھا, دیکھتے ہیں کیسے عمل کرتا ہے. یہ ہمارا فضل ہے تمہارے اوپر, ہماری طرف سے فضل ہے کہ ہم تمہیں اپنے در پر بلا رہے ہیں. تم سے اگر نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے, صف اول کی پابندی ہو رہی ہے, اور تم نماز کی طرف آ رہے ہو, ذکر و اذکار کر رہے ہو, تلاوت و تسبیحات کر رہے ہو, تو تمہارا کمال نہیں, یہ تو ہمارا فضل ہے کہ ہم تم سے یہ کام لے رہے ہیں. اپنی طرف کیوں نظر ہے, نظر اللہ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے. جب یہ ہو گیا نا تو اس صورت میں کبھی بھی دوسرے آدمی کی حقارت دل میں نہیں آئے گی. اس لیے کہا اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو دنیا کے معاملے میں, کہ اس کے پاس جب دنیا کے معاملے میں انسان جو ہے وہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے کہ اس کے پاس یہ تھوڑی دنیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرما رکھا ہے. اس کے پاس اپنا ذاتی گھر بھی نہیں, میرے پاس اپنا ذاتی گھر ہے. میرے پاس ماہانہ اتنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت آ رہی ہے نعمت کے طور پر, تو شکر پیدا ہوگا. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس وقت کے اندر بھی مجھے ایسا عطا فرما رکھا. اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو. دین کے معاملے میں اوپر والے کی طرف دیکھنا ہے, یہ نہیں دیکھنا میں نمازی ہوں یہ بے نمازی, نہ یہ دیکھنا وہاں تو تہجد گزار ہے, میں تو تہجد گزار بھی نہیں. وہ تو بوڑھے میاں ہیں اور ان کی عمر 70 سال ہو گئی ہے, ماشاءاللہ صف اول میں آ کر نماز پڑھتے ہیں. میں جوان لگا پڑا ہوں اور میں صف اول میں نماز نہیں پڑھتا, میں نمازیں قضا کر رہا ہوں. اب یہ دیکھے, جب اس طرح دیکھے گا دل میں جذبہ پیدا ہوگا میں آگے بڑھوں, دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا, آگے بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرے گا. ہمارے یہاں معاملہ الٹ ہے, دین کے معاملے میں نیچے والے کی طرف دیکھتے ہیں. اس لیے گھر میں بھی جا کر نہیں بنتی. گھر میں اس لیے نہیں بنتی میں نماز پڑھ کے تم نے نماز ہی نہیں پڑھی, میں ذکر و اذکار تلاوت و تسبیحات کر کے تم نے نہیں کیا, میں تو یہ کام کیا تم نے یہ نہیں کیا. نہ یہ ملے میٹ کر دے گا. بتا دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ انسان تکبر کرتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کبریائی میری چادر ہے, اور جو میری چادر میں مجھ سے جھگڑا کرتا ہے میں اس کی گردن توڑ کے رکھ دوں گا. یاد رکھیں, یہ تکبر کسی انسان کو زیب نہیں دیتا. کبریائی اللہ کی چادر, اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑے, اللہ تبارک و تعالی کی یہ چادر ہے. اس لیے جو تکبر کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ سے جھگڑا کرتا ہے, اس کی کبریائی کی چادر میں جھگڑا کرتا ہے. اور میں اللہ تبارک و تعالی اس کی گردن توڑ کے رکھ دوں گا. حدیث شریف مسلم شریف میں حدیث ہے, اسے سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. وہ پھر یہی وجہ ہے کہ جو ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر گردن توڑتے ایسی ہیں کہ دنیا کے اندر عبرت بن جاتی ہے. عبرت بن جاتا. بڑا پیسہ تھا, بڑا مال تھا, بڑی دولت تھی, بڑا منصب تھا, کوئی اس کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا تھا, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے بڑی سخت آتی. اس لیے اس موقع پر ہمیں سمجھنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے, یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے, یا اللہ مجھے تکبر سے محفوظ فرما دیجئے, یا اللہ مجھے جو آپ نے اعمال کی توفیق عطا فرما رکھی ہے مرتے دم تک انہیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے رکھیے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا حليم یا کریم یا واسع المغفرہ, یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہمارے والدین کی, بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, دوستوں احباب کی, تمام رشتہ داروں کی, یا اللہ اہل پاکستان کی, یا اللہ پوری امت مسلمہ کی, جو لوگ زندہ ہیں جو دنیا سے جا چکے, یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کو یا اللہ پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی جھگڑے کے اسباب ہیں یا اللہ وہ ہم سب کے اندر سے ختم فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو آپس میں شیر و شکر اور آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے.
مولا کریم ہمارے دلوں میں جن کے بارے میں بغض اور کینہ اور حسد ہو یا اللہ ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں صاف فرما دیجیے. جن کے دلوں میں ہمارے بارے میں کینہ بغض اور حسد ہے یا اللہ ان کے دلوں کو ہمارے بارے میں صاف فرما دیجیے. مولا کریم ہمارا دل صاف ستھرا فرما دیجیے. یا اللہ قرآن کا اعلان ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہی کام آئے گا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صاف ستھرا دل لے کر آیا. یا اللہ یہ قلب سلیم ہم سب کو عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین مرنے سے پہلے ہم سب کو یا اللہ سچی توبہ کرنے کی ضرور توفیق عطا فرما. خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجیے، خاتمہ بالخیر فرما دیجیے. مولا کریم سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما. مولا کریم مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا واسع المغفرہ یا واسع المغفرہ یا واسع المغفرہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول. مولا کریم یہ آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں، ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دلوں کے اندر ندامت ہے. مولا کریم اس برسات کے موسم میں جس طرح یہ برسات مٹی کو صاف کر دیتی ہے، یا اللہ اپنی رحمت کی بارش ہمارے دلوں پر برسا کر ہمارے دلوں کو بھی صاف ستھرا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. مولا کریم الہ العالمین ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام جو مسلمان پریشان حال ہے ان سب کی پریشانی دور فرما. یا اللہ اس دور کے اندر ہر مسلمان رزق کے اعتبار سے پریشان ہے، معیشت کے اعتبار سے پریشان ہے. یا اللہ آپ رزاق ہے، یا اللہ ہر مسلمان کا رزق وافر مقدار میں اتنا عطا فرما دیجیے کہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یا اللہ ہم سب کے رزق میں روزگار میں خوب برکت عطا فرما. مولا کریم جن کا روزگار نہیں یا اللہ ان کو روزگار عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین ہمارے ماہانہ سالانہ یومیہ خرچے بآسانی پورے فرما، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یا الہ العالمین اور جو ہمیں آپ نے اپنی مال کی نعمت کی زیادتی سے نوازا، ہماری ضرورت سے بڑھ کر ہمارا پاس مال ہے، یا اللہ اس مال کو دوسروں کے گھروں میں خوشی لانے کا ذریعہ بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہمارے اعزاء و اقرباء جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. نبیل بھائی کے عاطف بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ابھی حال ہی میں، ان کے لیے دعا فرمائے. زبیر شیشے والے کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے، اور ان کے بچوں کو ان کے لیے یا الہ العالمین رحمت کا خیر کا ذریعہ بنا دیجیے، ترقی درجات کا ذریعہ بنا دیجیے. مولا کریم اور ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری زندگی کا آخری دن سب سے زندگی میں بہتر دن بنا دیجیے. یا اللہ آخری عمل سب سے بہتر عمل بنا دیجیے. یا اللہ اپنی رضا والی حالت میں دنیا سے لے جائیے. مولا کریم الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہے، دوستوں احباب میں جو بیمار ہے، جنہوں نے دعا کے لیے کہا یا الہ العالمین جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جناب قاری غلام مصطفیٰ صاحب متزل علی نے ان کے لیے دعا فرمائے، جہانگیر بھائی کی والدہ علی نے ان کے لیے دعا فرمائے. یا الہ العالمین ان سب کو مکمل پہلے سے بہتر صحت عطا فرما. گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہے، یا الہ العالمین یا مسجد میں جو ساتھی ہم میں سے کوئی بیمار ہے، یا اللہ سب کو مکمل پہلے سے بہتر صحت اور قوت اور توانائی عطا فرما. ایسی صحت عطا فرما کہ اس صحت کے ذریعے ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی عبادت ادا کر سکیں، آپ کے دین میں لگ سکے. مولا کریم ہماری زندگی کے بقیہ ایام اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجیے. یا اللہ مرتے دم تک ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں کا ماحول مسجدوں والا بنا دیجیے، گھروں میں یا اللہ نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دیجیے. ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. گھروں میں بھی یا اللہ آپ کے حکموں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے.
دیجئے، یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے فرما دیجئے، یا اللہ آپ نے ہماری صورت اچھی بنائی، ہمارے اخلاق بھی اچھے بنا دیجئے، یا الہ العالمین بد اخلاقی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، مولا کریم جیسا آپ چاہتے ویسا ہم سب کو بنا دیجئے، یا اللہ اس مسجد میں جتنے ساتھی موجود ہیں یا الہ العالمین کسی کو محروم نہ فرمائیے، اس مسجد کو دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما دے، مولا کریم ان مسجدوں کی ماں اور یا اللہ ہمارا حرم یا الہ العالمین مکہ المکرمہ میں حرم مقدس کو اور مسجد نبوی کو یا اللہ پہلے سے زیادہ آباد و شاد فرما دے، مولا کریم آباد و شاد فرما دے، یا اللہ تمام دنیا سے تمام مسلمانوں کے لیے وہاں جانا آسان فرما دے، ربا کتنے لوگوں کے دل تڑپ رہے ہیں آپ کے اس گھر پر حاضری کے لیے، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کے لیے، مولا کریم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، یا اللہ ان ہمارے مراکز کو آباد و شاد فرما دے، غیروں کی جتنے بھی ترتیبیں ہیں ترکیبیں ہیں جو کچھ انہوں نے تدبیریں کی ہیں سب فیل کر دے، مولا اپنی تدبیر کو سب پر غالب فرما دے، رب العالمین اس دور کے اندر اسلام کا بول بالا فرما دے، کفر کا منہ کھالا فرما دے، مسلمانوں کو ہر طرف سے یا اللہ دبوچا جا رہا ہے، ان کی معیشت کو تنگ کیا جا رہا ہے، ایسے لوگ ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں، ربا سب دنیا والے اپنی تدبیریں کر رہے ہیں لیکن ہماری نظر آپ کی ذات پر ہے، یا اللہ ہم آپ کے ہیں، آپ کے سامنے جھکے، آپ کے سامنے ہم نے ہاتھ اٹھائے، ہمارے یہ ہاتھ کسی کے سامنے نہیں اٹھے، ربا مولا کریم اس میں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو چکی، ربا الہ العالمین اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ جھپکنے کے وقت آپ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ راتوں کو اٹھ کر آپ کے سامنے مانگتے ہیں، ربا ان سب کی دعاؤں کو لاج رکھ لیجئے، مولا ان سب کی دعاؤں کی وجہ سے پوری امت کی کایا پلٹ دیجئے، مولا کریم پوری امت کی کایا پلٹ دے، ربا ہم سب کی یا اللہ کایا پلٹ دیجئے، ربا ہم سب کو اپنے طرف بلا لیجئے، ہم سب کو اپنے دین سے لگا دیجئے، یا اللہ اپنے زبردستی اپنی بارگاہ میں جلد فرما لیجئے، ہمیں اپنے سے دور نہ کیجئے گا، ہمیں اپنے سے ربا دور نہ کیجئے گا، محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال دیجئے، یا اللہ ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجئے گا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجئے گا، یا اللہ اب تک آپ نے آنے کی توفیق عطا فرمائی، مرتے تب تک اسی طرح یا اللہ اپنے در پر آتے رہنے والا بنا دیجئے، اے الہ العالمین جتنے حاضرین ہیں مجھ سمیت ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں یا اللہ سب پوری فرما دیجئے، یا اللہ سب پوری فرما دیجئے، مولا کریم بہت سارے ساتھی ایسے ہیں قرضوں میں گرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، آپ ان کی پریشانی سے واقف ہیں، یا اللہ آپ غیر سے ان کے قرضوں کے ادا کرنے کا بندوبست کر دیجئے، مولا کریم الہ العالمین اور بھی جو مجبور ہیں پریشان حال ہیں آ کر پریشانی بتاتے رہتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، یا اللہ آپ سب کی ضرورتیں خوب واقف ہیں، سب کی ضرورتیں یا اللہ غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیں، جتنی دعائیں مانگی مولا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما، جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب.